وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ درس نمبر 786، آیت نمبر 28-29۔ آج کا موضوع، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر کامل یقین نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ مومنو، مشرک تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک خدا سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 28، لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرکین ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق بھی اسی کے بارے میں تھا کہ مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں، اور دیکھیں مشرک اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ انسان، دیکھیں انسان پاک ہو جائے تو یہ کامیاب ہوگا، اور اگر ناپاک رہے تو یہ پھر ناکام رہے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن پاک کے حساب سے میں کر رہا ہوں بات۔ قد افلح من تزکا، یا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس نفس کو پاک کر لیا، اور جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا تو وہ ناکام ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو دیکھیں دل کی پلیتی ہوتی ہے، دل ناپاک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یعنی یہ ناپاکی کیا ہے؟ یہ آپ غیر اللہ کا تصور کریں، غیر اللہ کو دیکھیں، اس پر اعتماد کریں، اس کو اپنے دل میں جگہ دیں تو دل آپ کا پھر ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ دل حقیقت میں تو یہ عرش الرحمن ہے،
اللہ کا گھر ہے۔ مومن جو ہے وہ اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے، کلمہ ایمان پڑھ کے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن جو مومن نہیں ہے اور مومن ہونا بھی نہیں چاہتا جیسا کہ ہم لوگ، تو وہ دل ہمارے ناپاک ہیں سامنے کا۔ دیکھیں یہ پلیتی اور ناپاکی یہ ہم سے جڑی ہوئی ہے۔ انسان آتا ہے ناپاک حالت میں ہوتا ہے، اس کو اب ایمان قبول کرنا ہوتا ہے۔ رسولا مبشرین و منذرین فمن آمن واتقى، رسولوں کو اللہ تعالیٰ بھجواتا ہے اپنی الوہیت الہ واحد کا پیغام دے کے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں تمام رسول۔ جو لوگ رسول کی بات پہ لبیک کہہ دیتے ہیں، اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، تو وہ ان کو اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکانا پڑتا ہے۔ دیکھیں میں بات کہہ تو رہا ہوں، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑی سی توجہ کریں، بہت اہم مضمون ہے۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ پلیتی، مشرک پلیت ہیں، ناپاک ہیں، یہ میرے گھر میں نہ آئیں۔ بہت بڑی بات ہے یہ گھر تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی، جو پہلا گھر بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا گیا ہے اللہ، تو وہ مکہ میں ہے، اس میں ہدایت ہے اور بہت بابرکت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو روک رہا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہمارا بھی اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس غلط فہمی میں نہ رہیں۔ اور یہ میں صرف دیکھیں صرف یعنی خیر خواہی کے ایک جذبے کے تحت بات کر رہا ہوں، اور جذبہ اس میں پس پشت یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئیں اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ ہمارا اس وقت ہے نہیں ایمان لانا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ ایمان ہے کیا چیز۔ یہ تو ہم زبانی دعوے دار ہیں، زبانی کلمہ، تسبیحات، کھجور کی گٹھلیاں، اور یہ ہم سب کرتے رہتے ہیں، ذکر کی محفلوں میں جاتے رہتے ہیں۔ اصل میں ہم ذاکر ہیں نہیں، ہمارے دل تو غیر کی یاد سے آباد ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لینا۔ انسان آیا ہے پاک ہونے کے لیے، اور جو پاک ہو گیا وہ کامیاب ہوگا۔ ہمارا دل تو ناپاک ہے، غیر اللہ کی محبت سے آباد ہے ہمارا دل، اللہ کی محبت سے خالی ہے ہمارا دل۔ تو اس پہ ذرا غور کریں آپ کہ ہم کہیں ہمارا دل ناپاک تو نہیں ہے، ہمارے اندر میں کوئی ناپاکی تو نہیں ہے۔ ناپاکی ہے، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، آقا نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے دل میں تو دنیا ہے، دنیا کی محبت سے ہمارے دل آباد ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا۔ تو اس پہ ذرا غور کیجیے۔ میں اور کچھ نہیں کہہ رہا آپ کو، لیکن یہ ہے کہ میں صرف یہ جو میں نے کہنا تھا وہ میں کہہ دیا۔ لیکن اب اپنے مضمون کی طرف آ جاتے ہیں۔ آگے جو مضمون ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یعنی حکم کیا ہے کہ مشرکوں کو مسجد حرام سے روک دو، ان کو نہ آنے دو، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، میں جانتا ہوں، میں حکیم ہوں، کیسے ہوگا۔ تو بہرحال ایک تو شان نزول کے حساب سے تھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مکے کے لوگ جو تھے وہ تاجر تھے، تجارت پیشہ تھے۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں 8 نبوی میں مکہ فتح ہوا، اور پھر 8 نبوی کا جو حج تھا وہ رلا ملا تھا مشرکین اور مومنین کا۔ پھر 9 میں یہ آیات آ گئیں کہ بھئی اس کے بعد جو ہے، اس سال کے بعد جو ہے وہ ان کا داخلہ جو ہے ممنوع ہے اس مسجد میں۔
تو ظاہر ہے کہ وہ سارا کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا اور ابھی رلا ملا کام تھا، تو تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، ساری تجارت ظاہر ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا اگر خوف یہ ہوتا کہ بھئی کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، یعنی یہ روزی روٹی کا جو ہے سسٹم یہ کیا ہوگا، یہ لوگ چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس کا خوف نہ کرو، حکم کی تعمیل کرو۔ تو اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ آپ اپنے دل کو پاک کر لیجئے، تنگ دستی کا خوف نہ کریں۔ دیکھیں اصل میں خوف جو ہے یہ ہمیں روکتا ہے اللہ کی بندگی سے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں آیت ہے قرآن میں، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا او کما قال۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم اس حق کا اتباع شروع کر دیں، حق کی پیروی شروع کر دیں، تو ہمیں لوگ اچک لیں گے، جیتے جی ہم مر جائیں گے۔ یہی خیال آج ہمارا بھی ہے۔ ایمان قبول کرنے میں ہمیں اپنا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ظاہری طور پہ، الٹا ہم میں سے یہ کہا جاتا ہے کہ مال و جان تو تمہاری نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ہیں، لہٰذا خرچ کرو، ضرورت کے وقت خرچ کرو، جو بھی تم سے ہو سکتا ہے اس میں تم خرچ کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے ہمیں، خرچ کرو، انفقو، خرچ کرو۔ تو ہمیں اس وقت، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں اور کرنی بھی چاہیے اسی وقت کی بات، اللہ کی طرف رجوع، اور اس میں ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں کہ کچھ کمی ہو جائے گی، کہاں پہ کچھ کمی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، یہ شیطانی خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، تنگ دستی سے، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو عام طور پہ یعنی دیکھیں ہماری امیدیں تو اس وقت مخلوق کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ میں ہوں، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میری نوکری ہے، یہ میرا عہدہ ہے، یہ سارے عہدے، نوکریاں اور یہ کاروبار اور یہ ہم نے اس پر بھروسہ کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ اسباب ہیں، اسباب کو بنانے اور بگاڑنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ پہ اگر ہم بھروسہ کر لیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے روکتا نہیں ہے، دنیا کو حاصل کرنے سے، کمانے سے اللہ تعالیٰ روکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ برے کے ترغیب دیتا ہے کہ تم محنت کرو، رزق حلال کی طلب میں کوشش کرو، محنت کرو اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں رزق حلال کمانے سے روکتا نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ خیال ہے، دیکھیں ہمارا اصل میں اعتماد و بھروسہ اللہ پہ تو ہے نہیں، اور یہ وہ بات ہے جو سچی بات ہے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس بات کو ذرا محسوس کریں کہ کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ تو ظاہر پہ ہمارا بھروسہ ہے، اعتماد ہے، تو وہی دیکھیں ناپاکی کی علامات ہم میں موجود ہیں ساری، اور ہم ڈرتے ہیں، خوف لاحق ہوتا ہے، حق کی ہم پھر پرواہ نہیں کرتے، منکرین حق میں پھر ہمارا شمار ہوتا ہے عملی طور پہ، حق سے انکار کرنے والے ہم بچ جاتے ہیں، اور ظاہر پر ہماری نظر اور بھروسہ اور اعتماد اور محبت ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات غلط ہے، یہ شیطان کا ایک ڈراوا ہے، اس کا ایک دھوکہ ہے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں کہ وہ شیطان ان کو وعدے کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان کے سارے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک ذات ہے فائدہ دینے والی یا نقصان دینے والی، النافع الضار، اور وہ اللہ کی ذات ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، قرآن کی آیت ہے۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی نقصان دینا چاہے، پہنچانا چاہے، تو کوئی اس سے روک نہیں سکتا، اور تمہیں فائدہ دینا چاہے تو کوئی تم سے وہ فائدہ روک نہیں سکتا۔
نقصان سے اور فائدہ، یہ ساری جو کام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو بہرحال ہمارا تو یعنی شمار غافلین میں ہوتا ہے، ہم غافل لوگ ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان نہیں ہے، نہ یوم آخرت پہ ہے، نہ جنت پہ ہے، نہ دوزخ پہ ہے، نہ رسول کی اتباع پہ ہے، تو ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اس کو سوچنا چاہیے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو دوسری آیت ہے 29 نمبر، پہلے ترجمہ سن لیں، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ پہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، ولا یدینون دین الحق من الذین، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اہل کتاب ہیں۔ حتیٰ یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ جزیہ نہ دیں تمہیں اپنے ہاتھ سے، یعنی اور چھوٹے بن کے رہیں، وہم صاغرون، چھوٹے بن کے رہیں۔ بہرحال یعنی دیکھیں، پہلے تو جنگ کا حکم ہے، جنگ کا حکم ہے، اور ایک بات جو بنیادی ہے وہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اسلام جنگ کی اجازت کیوں دیتا ہے، جنگ کا حکم کیوں دیتا ہے، باطل سے جنگ کا حکم کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ مختلف صورتحال واضح نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، مقصد فتنے کو ختم کرنا، فتنہ، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ابھی آئے گا بھی، یریدون لیطفئوا، آیت نمبر 32 میں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اس کی تو میں اسی وقت بات کروں گا، لیکن ابھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں امن چاہتا ہے، کہ لوگ امن سے رہیں، سکون سے رہیں، اور اللہ کا جو قانون ہے اس کے تابع ہو کے رہیں، چاہے کافر رہیں لیکن حکم قانون الہی کے تابع ہو کے رہیں۔ دیکھیں، اسلامی مملکت میں کافر رہ سکتے ہیں ذمی رہ کر، معمولی سی رقم ہے، بطور جزیہ ان کو دینی پڑتی ہے۔ ہر مذہب کے لوگ اسلامی مملکت میں امن و امان، چین اور سکون سے رہ سکتے ہیں، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق رہ سکتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہر مذہب کو، ہر باطل مذہب کو رہنے کی اللہ تعالیٰ اسلامی مملکت میں اجازت دیتا ہے، سوائے حرمین شریفین یا حجاز مقدس کے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اب یعنی اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو کہا، دوبارہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ اپنے عقیدے کے مطابق رہیں، چاہے مسلمان بنے چاہے کافر بنے، لیکن رہیں، لیکن حکم اللہ کا ہو، نظام اللہ کا ہو، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اب زمین میں اگر کفر کا غلبہ ہے، کفر کا نظام ہے، اور اسلام یعنی مذہب کی آزادی نہیں ہے، مذہب کی آزادی نہیں ہے، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے مومنوں کی جماعت کو کہ تم ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ نظام الہی کو قبول کر لیں، تابع ہو کے رہیں اللہ کے نظام کے، اور تم ان کو اپنی مملکت میں امن سے رہنے دو۔ ایک معمولی ٹیکس ہے جس کو ہم جزیہ کہتے ہیں، جو یہاں بھی آیت میں آیا ہے، جزیہ دیں اور اسلامی مملکت میں رہیں، چین سے رہیں، اور ان کا مال و جان کا احترام کیا جائے گا، غیر مسلموں کی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب اس میں یہ یعنی یہ تو خیر میں آیت کو ترجمہ تو میں نے آپ کو پڑھ دیا، لیکن اس میں ان لوگوں سے جنگ کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے،
اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور اس کے رسول نے اس کو حرام نہیں سمجھتے اور دین حق کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان سے پھر جنگ کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا اس میں بات کرتا ہوں، دیکھیں تفصیل، میں تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جنگ کس صورت میں کرنی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب فتوحات کا دور ہوا، فتوحات کا مطلب اسلام کو پھیلانا اور اللہ کا نظام، مسلمانوں نے زمین میں اللہ کا نظام قانون نافذ کرنے کے لیے پھیل گئے، تو کیا ہوتا تھا کہ ایک جگہ وہ جاتے، ایک بستی پہ، ان کو دعوت دیتے اسلام کی، وہ اسلام قبول کر لیتے، بس ٹھیک ہے مسلمان اور مملکت اسلامی میں شامل ہو جاتے۔ اگر نہیں ہوتے تو ان کو یہ کہا جاتا ہے، اب بھی یہی قانون ہے کہ ان کو تم ذمی بن کے رہو، جزیہ دو ہمیں معمولی، اور عوض میں ہم تمہارے حفاظت کریں گے، حفاظت کا تم ٹیکس دو، اور یہ ٹیکس اس لیے ہوتا ہے کہ ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی اور کوئی ذمہ داری ان پہ نہیں ہوتی، نہ فوجی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور نہ زکوٰۃ کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، ان سے زکوٰۃ اسٹیٹ نہیں لے سکتی، لہٰذا ان سے جزیہ لیا جاتا ہے غیر مسلموں سے۔ تو ایمان قبول کر لو، نہیں کرتے تو اسلامی مملکت میں رہو، قانون اللہ کا ہوگا، حکومت اللہ کی ہوگی، ہم لوگ اسے نافذ کریں گے، تم ذمی بن کے رہو۔ یہ دو صورتیں ہیں۔ بہرحال اسلامی حکومت ہونی چاہیے، تو اگر کوئی حق کے تابع نہیں ہونا چاہتا، اللہ کے دین کو نہیں مانتا، اللہ کے قانون کو نہیں مانتا، اور حرام حلال جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے قرار دیے ہیں اس کو نہیں مانتا، تو پھر اس سے جنگ لازمی ہوتی ہے، فرض ہوتا ہے۔ سامعین کرام، ابھی تو مسلمان ہے نہیں، نہ جنگ ہے، نہ کوئی ایسی اس کی بات کر رہا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آج مومن نہیں ہے، 1 انچ کا ٹکڑا ایسا نہیں ہے جہاں اسلامی مملکت قائم ہو، جہاں مسلمان ہو، مومن ہو، ان کا کوئی امیر ہو، اس کی اطاعت ہو، زمین میں کوئی ایسا ٹکڑا ہے نہیں، لہٰذا مومن ہے نہیں۔ تو اب کفر کا غلبہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ لیکن میں قاتل الذین، یعنی بعض ذہن یہ سوچیں گے کیوں اللہ تعالیٰ یہ قتال کا حکم دے رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ اللہ کی فرما برداری میں آ جائیں، جو نہیں آتے اس سے پھر جنگ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب دوسرا اس میں یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا ہے۔ دیکھیں، جو قتال کی جو شرائط غیر مسلموں سے بیان کی جا رہی ہیں وہ آج ساری ہم میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ پہ ایمان نہیں ہے، یوم آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے، اور دین حق کے مطابق ہم زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ قرآن من الذین اوتوا الکتاب، ہمیں کتاب دی گئی ہے۔ تو یہ بھی اس میں یعنی آپ ذرا سوچ لیں، وہ ساری صفات جو کافروں کی ہیں اور جو ان کو مارنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ ساری صفات ہم نے اپنا لی ہیں۔ اللہ پر اور یوم آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور نہ ہم یقین کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ بات بھی میں ساتھ لگا دیتا ہوں۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں۔ عام طور پہ یہ معاشرہ دیکھ لیں، شوہر کے ساتھ بدسلوکی بیوی کی حرام ہے لیکن وہ کرتی ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ویسی میں شوہر کو حکم ہے کہ بیوی کا حق، تم اس کے حقوق ہیں، اس کو تم کمتر نہ سمجھو، اس کے حقوق پورے کرو، لیکن نہیں کرتے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں تو وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کو حرام قرار دے دیا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا ہے، لیکن ہم رسول کی نافرمان ہیں۔ رسول کی سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔
حرام کیا ہے حلال کیا ہے، آج من حیث القوم ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حرام کاموں میں ہم مبتلا ہیں اور مبتلا رہنا چاہتے ہیں، وہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس کے ہم پابند ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں اپنی، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے ہمارا ایک تو ایمان نہیں ہے اللہ پہ اور یوم آخرت پر، اور وہ ایمان ہم لانا بھی نہیں چاہتے جیسا کہ حق ہے اس کا ایمان کا۔ ہاں زبانی طور پہ ہم کہہ دیں گے، زبانی طور پہ تو ہم پڑھتے ہیں کلمہ، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ کے عذاب سے اس کلمے کی بدولت ہم نہیں بچ سکتے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے ان لوگوں کے، ہم جیسے لوگوں کے دعوے ایمان کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے۔ اصل میں ہم نے ایک بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں، یہ بات مجھے کہنے دیں، اور وہ ایک ظاہر کا دھوکہ ہے۔ ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، اب ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اس کو اپنا گھر سمجھ لیا ہے، اس کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ لیا ہے، اس کی ناکامی کو اصل ناکامی سمجھ لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اب اس دھوکے کی بعد جو ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک دھوکے کی زندگی ہے، متاع الغرور اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا ہے۔ پھر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اب یہ ایک کھیل تماشا ہے، لہو و لعب، کھیل تماشے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے یہ کھیلوں کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں بنا کسی مقصد کے، یہ کرکٹ اکیڈمی بنی ہے، یہ ہے نا، اربوں روپے کا کاروبار ہو رہا ہے اور لوگ پاگل ہیں، کتنے رن ہو گئے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا، میچ ہو رہا ہے انڈیا کا اور اس کا، کون کھیل رہا ہے، کتنے آؤٹ ہو گئے، یہ کوئی باتیں ہیں آپ کی؟ تو جو بے مقصد زندگی سے اللہ تعالی، بے مقصد زندگی گزارنا حرام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، لیکن ہم بے مقصد زندگی گزارنے پر مصر ہیں، اصرار ہے ہمارا کہ ہم اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ دین کو ہم اپنانے کے لیے تیار ہیں، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب ہم بھی ہیں سامنے کرام، قرآن ہمارے پاس ہے، اور ہم سے یعنی معنوی طور پر ہماری یہ تمام دفعات ہم پر فٹ آتی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب۔ یہ تمام چار چیز جو ہے ہم پر صادق آتی ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ نہیں مانتے تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک ناپاک ہیں اس سال کے بعد، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد یہ پھر مسجد حرام میں نہ آئیں، ان کو نہ پھٹکنے دو یہاں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کرو ان لوگوں سے، قاتلو قتل کرو، جنگ کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پہ اور نہ یوم آخرت پہ۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور یہ حرام نہیں قرار دیتے جو اللہ نے حرام کیا ہے اور اس کے رسول نے۔ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، اور نہ حق دین کو اختیار بھی نہیں کرتے جو اہل کتاب ہیں، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں اپنے ہاتھ سے اور وہ چھوٹے بن کے رہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ مومنو، مشرک تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک خدا سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔